بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تہجد کی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو بیٹھ کر تہجد پڑھ لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ترجمہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات نازل ہوئی تو تہجد کی نماز ہم پر فرض ہو گئی، اور ہم رات کو اتنی تہجد پڑھتے کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت عنایت فرما دی، عالما سیکون منکم مرضی سے لے کر آخر تک۔ ترجمہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل ہونا باقی رہا۔ حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر مدینہ منورہ گئے تاکہ وہاں کی اپنی ساری جائیداد بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ خرید لیں اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کرتے رہیں۔ راستے میں ان کی اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی قوم کے کچھ آدمیوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ لوگ میرے طریقے پر نہیں چلتے، اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور ان لوگوں کو اپنے اس رجوع پر گواہ بنایا، پھر ہمارے پاس واپس آئے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تھا اور ان سے وتر کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں جو تمام روئے زمین والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، اور وہ جو جواب دیں وہ واپس آ کر مجھے بھی بتانا۔ چنانچہ میں حضرت حکیم بن افلح رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ میرے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں۔ حضرت حکیم نے کہا نہیں، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ فرمانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہ مانی اور وہ اس بارے میں بہت کچھ کر گزری۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کو قسم دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حکیم کو پہچان لیا اور فرمایا کیا تم حکیم ہو؟ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت حکیم نے کہا یہ سعد بن ہشام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کے والد کون سے ہشام ہیں؟ حضرت حکیم نے کہا وہ ابن عامر ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا عامر تو بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر میں نے کہا اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ یہ جواب سن کر میں نے مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے بارے میں بھی پوچھ لوں، تو میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین، آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کا قیام فرض کیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سال بھر مسلسل رات کو اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں سوج گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے تک اس سورت کی آخری آیت کو آسمان میں روکے رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخری حصے کو نازل فرما کر رات کے قیام میں تخفیف کر دی، چنانچہ رات کا قیام پہلے فرض تھا پھر بعد میں نفل ہو گیا۔ یہ جواب سن کر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بھی پوچھ لوں، تو میں نے کہا اے ام المؤمنین آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، تو پھر رات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھاتے تو آپ مسواک کر کے وضو کرتے، پھر 8 رکعت پڑھتے اور ان میں صرف 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے اور بیٹھ کر ذکر و دعا کرتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے، اس کے بعد بیٹھ کر تحیات میں ذکر و دعا کرتے اور پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طرح اے میرے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت ہو جاتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ اے میرے بیٹے اس طرح یہ کل 9 رکعت ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع فرماتے تو آپ کو یہ پسند تھا کہ اسے پابندی سے پڑھیں، اس لیے اگر نیند کی زیادتی یا درد یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا رات کا قیام رہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت پڑھتے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری رات فجر تک قرآن پڑھا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی سارے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ساری حدیث سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے ٹھیک فرمایا، اگر میرا ان کے آنا جانا ہوتا تو میں خود جا کر ان سے براہ راست یہ حدیث سن لیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ مزمل کا شروع کا حصہ نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو اتنی نماز پڑھتے جتنی رمضان کے مہینے میں رات کو پڑھا کرتے تھے، اور اس سورت کے شروع کے حصے کے اور آخری حصے کے نازل ہونے میں 1 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے شروع میں وطر پڑھ لیتے تھے اور پھر جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے رات کو نماز پڑھتے رہتے، جب آدھی رات ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے اور فرماتے نماز، اور یہ آیت پڑھتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سے لے کر وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ تک ترجمہ، اور اپنے متعلقین کو یعنی اہل خاندان کو یا مؤمنین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے اور دوسروں سے معاش کموانا نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی ایک بیوی سے شادی کی، اور شادی کے موقع پر انہوں نے کہا میں نے ان سے شادی مال اور اولاد کے شوق میں نہیں کی، بلکہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رات کی معمولات کے بارے میں بتائیں۔ چنانچہ شادی کے بعد ان سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رات کی نماز کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا وہ عشاء کی نماز پڑھا کرتے اور ہمیں اس بات کا حکم دیتے کہ ان کے سر کے پاس پانی کا برتن رکھ کر ڈھک دیں، چنانچہ ہم ایسا کرتے۔ وہ رات کو اٹھتے اور پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیرتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، پھر سو جاتے۔ اس طرح بار بار اٹھتے اور اللہ کا کچھ ذکر کرتے یہاں تک کہ ان کی تہجد کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ راوی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو یہ واقعہ کس نے سنایا؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو قابل اعتماد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھی رات کو نماز پڑھنا پسند فرماتے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رات کو کافی دیر تک نماز پڑھتے، پھر پوچھتے اے نافع کیا رات کا آخری حصہ آ گیا؟ میں کہتا نہیں، تو پھر نماز پڑھنے لگ جاتے، پھر کہتے اے نافع کیا رات کا آخری حصہ آ گیا؟ میں کہتا جی ہاں، تو بیٹھ کر صبح صادق تک دعا استغفار میں لگے رہتے۔ حضرت محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی رات کو اٹھتے تو نماز شروع کر دیتے۔ حضرت ابو غالب رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں ہمارے یہاں ٹھہرا کرتے اور رات کو تہجد پڑھا کرتے۔ ایک رات صبح صادق سے کچھ دیر پہلے مجھ سے فرمایا اے ابو غالب کیا تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے؟ کیا یہ اچھا ہو؟
اگر تم تہائی قرآن پڑھ لو۔ میں نے کہا صبح ہونے والی ہے، میں اتنی دیر میں تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات گزاری۔ شروع رات میں وہ سو گئے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور قرآن ترتیل سے ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے جیسے کہ محلے کی مسجد میں امام پڑھتا ہے، اور گانے جیسی آواز نہ تھی، اور اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے کہ آس پاس والے سن لیں، اور آواز کو گلے میں گھما نہیں رہے تھے۔ جب صبح صادق میں اتنا وقت رہ گیا جتنا مغرب کی اذان سے لے کر نماز مغرب کے ختم ہونے تک کا ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے وتر پڑھی۔ حضرت طارق بن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک رات یہ دیکھنے کے لیے گزاری کہ وہ رات کو عبادت میں کتنی محنت کرتے ہیں، تو یہی دیکھا کہ انہوں نے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھی، اور جیسا ان کے بارے میں گمان تھا ویسا نظر نہ آیا۔ آخر میں نے یہ بات خود ان سے ذکر کی تو فرمانے لگے کہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ یہ 5 نمازیں ان چھوٹے موٹے زخموں یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بشرطے کہ کوئی جان لیوا زخم یعنی کبیرہ گناہ نہ ہو۔ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے لیے رحمت ہے وبال نہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے نہ وبال ہے نہ رحمت۔ جو لوگ رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھ کر بے دھڑک گناہوں میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں ہے، اور جن کے لیے یہ رات رحمت ہے وبال نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے رحمت ہے وبال نہیں ہے، اور جن کے لیے نہ رحمت ہے اور نہ وبال، یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں، ان کے لیے نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ تم تیز رفتاری سے بچو اور میانہ روی اختیار کرو، اور جتنا کرو اسے پابندی سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کے وقت کے درمیان نوافل کا اہتمام کرنا۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی 6 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے پاس تشریف لائے اور چاشت کی 6 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھی تو ان کی بیوی نے ان سے کہا آپ نے تو 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت ملی تھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے سر کی بشارت ملی تھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر گزرا کرتا بالعشی والاشراق ترجمہ، اور شام اور صبح تسبیح کیا کریں، تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہاں تک کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک پیالے میں وضو کا پانی منگوایا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس پیالے میں آٹے کا اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر چاشت کی نماز پڑھی، پھر فرمایا اے ام ہانی یہ اشراق کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، وہ بہت سا مال غنیمت لے کر بہت ہی جلد واپس آ گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ جلدی واپس آ گیا ہو اور اس سے زیادہ مال غنیمت لے کر آیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے جلدی واپس آنے والا اور اس سے زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا آدمی نہ بتاؤں؟ یہ وہ آدمی ہے جو اچھی طرح سے وضو کرے، پھر مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھے، تو یہ آدمی بہت زیادہ مال غنیمت لے کر بہت جلد واپس آ گیا ہے۔ حضرت عطا ابو محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں
میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک دن چاش کی نماز پڑھتے اور 10 دن چھوڑ دیتے۔ حضرت عائشہ بنت سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چاش کی 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظہر اور عصر کے درمیان نوافل کا اہتمام۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ چاش کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ ظہر اور عصر کے درمیان نفل پڑھتے تھے اور رات کو بڑی لمبی تہجد پڑھتے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ظہر سے عصر تک نماز پڑھتے تھے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کا اہتمام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت محمد بن عمار بن یاسر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے جس میں جب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا، اور وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت۔ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک وقت ایسا ہے جس میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ فرصت کا وقت ہے یا یہ غفلت کی گھڑی ہے، اس وقت لوگ اپنے کھانے پینے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں غفلت کی اس گھڑی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا غفلت کی گھڑی یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نماز پڑھنا بہترین عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھتے ہیں، اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت نوافل کا اہتمام۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی بیوی سے شادی کی۔ اس نے ان کی بیوی سے ان کے کسی خاص عمل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ جب بھی گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بھی 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے اس معمول کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔